بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2268 ہے اور آج سورۃ المرسلات کی 8 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 8 تا 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فَإِذَا النُّجُومُ، چنانچہ جب ستارے، طُمِسَت، مٹا دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ، اور جب آسمان، فُرِجَت، پھاڑ دیا جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ، اور جب پہاڑ، نصفت، اڑا دیے جائیں گے، وَإِذَا الرُّسُلُ، اور جب رسول، اُقِّتَت، وقت مقرر کیا جائے گا، لِأَيِّ یوم، کس دن کے لیے، اُجِّلَت، مؤخر کیے گئے تھے، لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے، وما ادراک، اور کس چیز نے خبر دی آپ کو، ما یوم الفصل، کیا ہے فیصلے کا دن، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ترجمہ یوں ہے، چنانچہ وہ واقعہ اس وقت ہوگا جب ستارے بجھا دیے جائیں گے، جب آسمان کو چیر دیا جائے گا، اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اور جب پیغمبروں کے جمع ہونے کا وقت آئے گا۔ کوئی پوچھے کہ اس معاملے کو کس دن کے لیے ملتوی کیا گیا ہے، تو جواب یہ ہے کہ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا چیز ہے؟ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ ان 8 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ واقعہ اس وقت پیش آئے گا جب ستارے بجھا دیے جائیں گے۔ دوسری بات، جب آسمان کو چیر دیا جائے گا۔ تیسری بات، جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ چوتھی بات، جب پیغمبروں کے جمع ہونے کا وقت آ جائے گا۔ پانچویں بات، اگر کوئی پوچھے کہ اس معاملے میں کس دن کے لیے ملتوی، اس معاملے کو کس دن کے لیے ملتوی کیا گیا ہے، تو اسے جواب دے دیا جائے کہ فیصلے کے دن کے لیے۔ چھٹی بات، تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کے دن کیا چیز ہے۔ ساتویں بات، بڑی خرابی ہوگی اس دن ان لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی علامتیں اور نشانیاں بیان کر رہے ہیں، جس کے حق اور یقینی ہونے کی قسم کھائی گئی۔ چنانچہ سب سے پہلی نشانی یہ بیان کی گئی کہ قیامت کا واقع ہونا اس وقت سے شروع ہو جائے گا جب تمام آسمان میں جگمگاتے ستاروں کو بے نور کر کے بجھا دیا جائے گا۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، یعنی انہیں فنا کر دیا جائے گا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ستاروں کے بے نور ہونے کا تذکرہ فرمایا، لیکن ستاروں کے ساتھ ساتھ چاند اور سورج کو بھی اللہ تعالیٰ بے نور کر دے گا، جیسا کہ سورہ قیامہ میں یہ بات بتائی گئی آیت نمبر 8 اور 9 میں، وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، کہ چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ یعنی جس طرح چاند کو بے نور کر دیا جائے گا، اسی طرح سورج کو بھی بے نور کر دیا جائے گا۔ آسمان کی تمام چیزوں کو فنا کرنے کے بعد اس آسمان کو بھی فنا کر دیا جائے گا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ اسی کو آگے فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، کہ جب آسمان کو بھی چیر دیا جائے گا، جو کہ دوسری علامت ہے قیامت کے رونما ہونے کی۔ سورہ انشقاق کی پہلی آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے فنا ہونے کو یوں بتلایا، اِذَا السَّمَاءُ انشقت، کہ یہ قیامت کا واقعہ اس وقت پیش آئے گا جب آسمان پھٹ پڑے گا۔ اور سورۃ الانفطار کی پہلی آیت میں بھی بات بتائی گئی، اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ، کہ جب آسمان پھٹ پڑے گا۔
تب وہ واقعہ یعنی واقع قیامت پیش آئے گا۔ اس کے بعد تیسری علامت بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ اذا الجبال نصفت، کے جب پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا کہ وہ ہواؤں میں ایسے اڑنے لگیں گے جیسے کہ کسی نے روئی کو دھنکا کر جس کی وجہ سے وہ ہواؤں میں بکھری جا رہی ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور سارے پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 9۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، سورۃ القاریہ آیت نمبر 5، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ لہذا جب اس طرح ساری دنیا کو ختم کر دیا جائے گا تو پھر اس وقت تمام انبیاء کو ان کی قوموں کے پاس جمع کیا جائے گا، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ جس دن ہم سارے لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے، یعنی ان کے انبیاء کے ساتھ ہم ان کو بلائیں گے۔ یا اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو اپنی قوموں کے ساتھ اس لیے جمع کرے گا تاکہ ان سے سوال و جواب کیا جائے۔ چنانچہ ہر نبی سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے ہمارا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے پہنچا دیا، لیکن ان کی قوم اس بات کا انکار کرے گی کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا، بشارت دینے والا نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد ان تمام انبیاء کے حق میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت، یہ امت محمدیہ گواہی دے گی، جس کی تفصیلی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جسے ابن ماجہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا۔ کافر اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، وہ لوگ یہ سب کچھ سن کر بھی کہنے لگیں گے کہ جب یہ سب کچھ بیان فرما ہی دیا گیا تو پھر وہ دن کیوں نہیں آ جاتا، اس کے آنے میں کیوں دیر ہو رہی ہے؟ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کہ اگر کوئی پوچھے کہ اس دن کو پھر کیوں ملتوی کیا گیا، کیوں مؤخر کیا جا رہا ہے وہ دن، آخر اس کے ملتوی ہونے کی کیا وجہ ہے، تو جواب دیا جا رہا ہے لِيَوْمِ الْفَصْلِ، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اسی طرح اس قیامت کے دن کا بھی ایک وقت متعین ہے جسے فیصلے کا دن کہا جاتا ہے۔ اب تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ فیصلے کا دن کتنا کٹھن اور مشکل ہوگا، کتنا دشوار ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اسی کا جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ وہ ایسا سخت دن ہوگا کہ جس دن ایسے لوگوں کی بڑی خرابی ہونے والی ہے جو حق کو جھٹلانے والے ہیں، یعنی کتاب، اللہ کی کتاب کو، اس کے رسولوں کو، قیامت کے دن کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو بڑی خرابی ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہے اس دن، کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو رسول کو جھٹلاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی کتاب کو جھٹلاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر ایمان رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔